اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ملت، محترم سامعین کرام، گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا پانی کے مسائل کے متعلق شرعی احکام، اور آج کا جو سبق ہم نے رکھا ہوا ہے اس کے آگے کا سبق جو ہے غسل کے مسائل. شروعات میں ہی ہم نے پڑھا تھا کہ غسل کے اندر وضو کے مسائل کو ہم نے تفصیلی پڑھا تھا، لیکن اب ہم خالص غسل کے مسائل کو پڑھنے جا رہے ہیں. اس میں سوالات و جوابات آپ حضرات کے سامنے رکھے جائیں گے، اسی کے پیش نظر میں آپ حضرات کے سامنے مسائلوں کے حل بتا دیے جائیں گے. غسل کا طریقہ سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ ہمارے مذہب میں غسل کرنے کا ایک خاص طریقہ رہتا ہے. جس طریقے سے ہم شرعی اعتبار سے غسل کرتے ہیں، غیروں اور ہمارے اندر مسلمانوں کے غسل کرنے کا ایک الگ طریقہ رہتا ہے. ہر مسلمان عورت کا مرد کا اس سے واقف ہونا بہت ضروری. کس سے؟ غسل کے طریقہ کاروں سے، ان کے اندر جو شرعی احکام پائے جاتے ہیں. لیکن افسوس کہ بہت ہی کم مسلمان ایسے ہیں جو اس کی اہمیت اور صحیح طریقے سے واقف ہیں. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کالم میں یہ سوال کرنے والا عالم حضرات سے سوال کرنا ہے کہ آپ اپنے کالم اس مسئلے پر روشنی ڈالیں، تفصیلی غسل کرنے کے تمام مسائلوں کو. جواب دیتے وقت ان باتوں کی بھی وضاحت کر دیں کہ کیا غسل کرتے وقت پہلے وضو کرنا ضروری ہے، پہلا. اور دوم کہ غسل کرتے وقت کیا زیر ناف تنز بن، یہ جو مرد حضرات کا جو سطر ہوتا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا مرد کا سطر ہے، اور عورت کا سطر چہرہ، پیر اور ہاتھ کے علاوہ تمام جسم عورت کے لیے سطر مانا جاتا ہے. ان کا ڈھانپنا فرض ہے مرد کے لیے. یہ سوال کر رہا ہے کہ غسل کرنے والے کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ڈھکا ہوا ہونا چاہیے یا نہیں. سوم یہ کہ غسل کرتے وقت کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، کیا غسل کے وقت کوئی دعا پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، کیا پانچوں کلمے پڑھنا ضروری ہے. ہمارے یہاں یہ بھی رواج چلا جا رہا ہے کہ اگر کلمے نہ پڑھے جائیں تو غسل نہیں ہو سکتا ہے، یا درود شریف نہ پڑھا جائے تو غسل نہیں ہو سکتا. کیا یہ چیزیں ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اب جس کا جواب یہ ہے کہ غسل کا یہ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھو لیے جائیں، گٹوں تک اپنے دونوں ہاتھ دھو لیے جائیں. پھر اگر بدن پر کسی جگہ نجاست لگی ہو، زیادہ تر نجاست کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر منی لگی ہو تو اس کا دھونا ضروری ہے، پاک کرنا ضروری ہے. اسے دھو ڈالے، پھر وضو کرے، اور پھر اس کے بعد نجاست کو صاف کرنے کے بعد وضو کر لے. پھر تمام بدن پر تھوڑا پانی بہا کر مل لے. تمام بدن پر پانی بہانا تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ سکے. پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہا لے. غسل میں 3 چیزیں فرض ہے. اول کلی کرنا، اور دوم ناک میں پانی ڈالنا، اور سوم تمام بدن پر پانی بہانا. یہ غسل میں 3 فرض ہے. ان 3 فرض کے علاوہ غسل نہیں ہوگا. اگر غسل کیا جائے گا ان تینوں کے علاوہ تو وہ غسل نہیں مانا جائے گا، بندہ ناپاکی کی حالت میں ہوگا. بدن کا اگر ایک بال بھی خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا. آدمی بدستور ناپاک رہے گا. کان کے سوراخوں میں پانی پہنچانا فرض ہے. یہ کانن سوراخ چسن، ان کے اندر نہیں بالکل بلکہ ان کے اندر تک پانی تھوڑا سا پہنچانا، یہ جو کان کے اندر کی جو جگہ رہتی ہے ان تک پانی پہنچانا بھی فرض ہے. انگوٹھی کے اندر جو جگہ رہتی ہے اس تک بھی پانی پہنچانا فرض ہے. اگر تنگ ہو تو اس کو ہلا کر اس کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا. بعض بہنیں ناخن پالش کرتی ہیں، نم پالش لاگن بے مستورات کے. ناخن پالش اس لیے اسلام میں ناجائز بتایا جا رہا ہے کیونکہ اس کی وجہ کیونکہ جب وہ مستوراتیں لگاتی ہیں تو مسلسل لگی رہتی ہیں، ان کا اتارنا پھر محال ہوتا ہے، اس لیے منع فرمایا شریعت میں. پھر وضو اور غسل کے دوران پھر ان کو اتارنا ضروری ہے. اگر آسانی سے اترنے والی کوئی چیز ہوتی تو اس میں لگانے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا. یہ ہم نے پانی کے مسائل میں تفصیلی ہم نے میک اپس وغیرہ کا بھی ہمیں تفصیلی پڑھ لیا تھا. تو ایسی صورت میں اس کا اتارنا ضروری ہے جو ناخنوں میں پالش لگی ہوگی یا ایسی چیز لگی ہوگی جو اترنے جس کی وجہ سے بدن پر پانی نہ پہنچے تو اتارنا ضروری ہے. غسل میں ان چیزوں کو اتار کر پانی پہنچانا ضروری ہے. بعض اوقات بے خیالی میں ناخنوں کے اندر آٹا لگا رہتا ہے یا مٹی لگی رہتی ہے، اور ان دونوں کا بھی صاف کرنا ناخنوں کے اندر ضروری ہے غسل کے دوران. الغرض پورے جسم پر پانی بہانا اور جو چیزیں پانی کے بدن تک پہنچانے میں رکاوٹ بنے ان چیزوں کو اتارنا صاف کرنا ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا. عورتوں کے سر کے بال اگر گندے ہوئے ہوں تو بالوں کو کھول کر ان کو تر کرنا ضروری نہیں ہے. مستورات سائیں چاسن وہ بالوں کو اٹھ کریں شاید ون کوشر پیٹیس چٹیا جیسی بناتے ہیں، وہ اگر وہ بنی ہوئی ہوں تو عورتوں کے لیے وہ کھولنا ضروری نہیں بلکہ صرف تر کرنا ضروری ہے اور جڑ تک پانی پہنچانا ضروری، خالی جڑ تک کھولنا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر مرد رکھے
یا 8 قدم چاہیے. بسا اوقات کئی علاقوں میں مرد حضرات بھی لمبے بال رکھتے ہیں اور وہ بھی باندھتے ہیں, لیکن مردوں کے لیے بال کھولنا ضروری ہے. تو لیکن اگر بال گندے ہوئے نہ ہوں, آج کل عموماً یہی ہوتا ہے, تو سارے بالوں کو اچھی طرح تر کرنا ضروری ہے. اگر بال کھلے ہوں تو تر کرنا ضروری ہے. اب آپ کے سوالات کا جواب لکھتا ہوں. غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے. غسل سے پہلے جو وضو کرنا ہے سنت ہے, بعد میں سنت نہیں ہے. اگر آپ نے غسل کیا, سنت کرنا بھول گئے, یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا, تو آپ کا وضو بھی ہو گیا, غسل بھی ہو گیا. کپڑا باندھنا ضروری نہیں ہے. آپ ننگے ہو کر بھی, اگر پردے میں کر رہے ہیں تو ننگا ہو کر بھی غسل کرنا جائز ہے, باندھنا ضروری نہیں. لیکن اگر باندھا جائے تو مستحب ہے. غسل کے وقت کوئی دعا, کوئی کلمہ پڑھنا ضروری نہیں, نہ درود شریف پڑھنا ضروری ہے. بلکہ اگر جسم پر کوئی کپڑا نہ ہو, آدمی ننگا ہو, تو ننگا ہونے کی صورت میں دعا پڑھنا یا درود شریف پڑھنا جائز نہیں ہے. اس وقت کلمہ پڑھنا ناواقف عورتوں کی ایجاد ہے. کس وقت؟ یہ جو غسل کے وقت جو کلمہ وغیرہ پڑھا جاتا ہے, یہ ناواقف عورتوں کی ایجاد ہے. یہ مستوراتوں نے کئی بات چلائی ہے, چلتے چلتے ہمارے معاشرے میں بات آ گئی ہے. اب اس کے بعد مسنون وضو کے بعد غسل. جیسا کہ معلوم ہے کہ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں: کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا اور تمام بدن پر پانی بہانا. غسل سے پہلے وضو سنت ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر اسی آدمی نے غسل سے پہلے وضو کر لیا, غسل کیا اور اس سے پہلے وضو کیا, اور اس میں کلی بھی کی اور ناک میں پانی بھی ڈالا غسل کے دوران غسل کے دوران نہیں, کیونکہ وضو میں بھی پانی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے, فرض ہے. لیکن اگر اس دوران, غسل کے دوران جو فرضیت ہے وہ بھول گئی, یہ اب مسئلہ بتا رہے ہیں کہ لیکن وضو کے بعد غسل سے پہلے نہ دوبارہ کلی کی اور نہ ناک میں پانی ڈالا, جو کہ فرض ہے. غسل کے دوران ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا فرض ہے, وضو کے دوران سنت ہے, جو کہ فرض ہے غسل کے دوران. اور اس نے سوچا کہ یہ تو میں نے وضو میں کر لیا ہے, اب غسل میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور سارے بدن پر پانی ڈالا, تو کیا اس کا غسل صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب غسل سے پہلے وضو کیا اور وضو کے دوران آپ نے کلی بھی کی, ناک میں بھی پانی ڈال لیا, تو اب اس کے بعد آپ نے غسل کیا, تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ غسل کے دوران کلی کرنے کی اور ناک میں پانی ڈالنے کی, آپ کا غسل ہو گیا. غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا پاک ہونے کے لیے شرط ہے. غسل نہانے ہی کو ہی کہتے ہیں, جب آدمی نہا لیتا ہے تو اسی کو ہی غسل کہتے ہیں. البتہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا پاک ہونے کے لیے شرط ہے. خالی اگر پانی ہی ڈال لے لیکن کلی نہ کرے, ناک میں پانی نہ ڈالے, تو غسل نہیں ہوگا. غسل, وضو میں کوئی جگہ خشک رہ جائے تو غسل اور وضو کا حکم کیا رہے گا؟ آپ نے غسل کیا یا وضو کیا, وضو میں آپ کو کلی کرنا بھول گیا یا ناک میں پانی بہانا بھول گیا ڈالنا, یا غسل کے دوران آپ نے فرضیت ادا نہیں کی, ناک میں بھی پانی ڈالنا بھول گیا اور کلی کرنا بھی بھول گیا, پھر آخر میں آپ کو یاد آیا کہ مجھے یہ چیزیں بھول گئی ہیں, تو اس کے بعد آپ آخر میں بھی اگر یہ چیزیں ادا کر لیں تو اس صورت میں آپ کا غسل ہو جائے گا. اگر ادا نہ کریں تو اس صورت میں غسل نہیں ہوگا. غسل کے آخر میں کلی اور غرارے کرنا یاد آئے, یہ جو ہم نے پہلے ابھی مسئلہ پڑھا, غسل ہو جائے گا, اس سے دوبارہ غسل کی ضرورت نہیں رہے گی. خلاف سنت غسل سے پاکی. اب رہا بات کی میں نے پہلے بھی عرض کی تھی بات, چاہے جان بوجھ کر وضو بنائے خلاف سنت, جان بوجھ کر سنت چھوٹ جائے تو اس سے غسل بھی ہوگا, وضو بھی ہوگا. لیکن اگر جان بوجھ کر سنتوں کو ترک کرنا, یہ مکروہ کے قریب, مکروہ تحریمی کے قریب بعض علماء بتاتے ہیں کہ یہ مکروہ کا کام ہے. کیا؟ خلاف سنت جان بوجھ کر کوئی چیز کرنا. اگر کلی کر لی, ناک میں پانی ڈالا اور پورے بدن پر پانی بہا لیا تو طہارت حاصل ہو گئی, کیونکہ غسل میں ہی 3 چیزیں فرض ہیں. فرضیت کرنے کے بعد آپ کا غسل ہو گیا. لیکن اگر سنت چھوٹ گئی تو سنت چھوٹنے کے بعد بھی غسل ہو جاتا ہے. رمضان میں غرارہ اور ناک میں پانی ڈالے بغیر غسل کرنا. رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں جب غرارہ کرتا آدمی منع فرمائے, کیونکہ اس سے وجہ سے حلق سے پانی نیچے آ جاتا ہے, یا ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک میں پانی ڈالنے سے سر تک پانی پہنچ سکتا ہے, جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے. اس لیے حکم یہ ہے کہ پانی اس قدر ڈالا جائے کہ جس سے حلق کے نیچے پانی نہ آ جائے. اور اگر افطاری کے بعد غسل کرنا واجب ہو جائے, افطاری کرنے کے بعد غسل کرنے کی حاجت آ جائے, تو اس صورت میں یہی چیز ہے کہ جس طریقے سے عام طور پر غسل کے فرائض ادا کیے جاتے ہیں اسی طریقے سے فرائض ادا ہوں گے. غسل کھڑے ہو کر کریں یا بیٹھ کر کریں یا کھلے میدان میں غسل کریں. پردہ کی جگہ کپڑے اتار کر غسل کرنا جائز ہے, اور اس صورت میں بیٹھ کر غسل کرنا زیادہ بہتر ہے. مرد اگر کھلے میدان میں ناف سے گھٹنوں تک کپڑا باندھے, ہمارے اکثر حضرات جو نوجوان پکنک وغیرہ جاتے ہیں وہ انڈر ویئر لگا کر ہی غسل کرتے ہیں, یہ شرعاً ناجائز ہے.
آپ اگر دریا میں غسل کر رہے ہیں یا کہیں بھی غسل کر رہے ہیں باہر کھلے میں، کم از کم اتنا تو ضروری ہونا چاہیے، جو فرضیت ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک ڈھکا ہوا ہونا ضروری اور لازمی ہے مردوں کے لیے، اور ناف سے گھٹنوں تک سطر کھولنا حرام ہے۔ گہرے اور جاری پانی میں غوطہ لگانے سے پاکی۔ اب کہیں دریا ہے یا نہر کوئی چل رہی ہے، غسل جنابت کا مسئلہ ہے، اگر آپ نے ڈائریکٹلی اس دریا میں چھلانگ لگا کر اس کے بعد نکلے آپ، کیا غسل ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ اس صورت میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے کلی کر لی اور ناک میں پانی ڈال لیا جو کہ غسل میں فرض ہے، اور اس کے بعد غوطہ لگا لیا اور آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اگر کلی کیے بغیر، ناک میں پانی ڈالے بغیر آپ نے غوطہ لگایا، آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرعی احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔